जी व्यूअर्स, तो आज हम बात करेंगे सऊदी अरब में जॉब्स की। जैसा कि आप सबको पता है, सऊदी अरब में जॉब्स बहुत होती है, लेकिन अगर आप यहाँ से पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप किसी कंपनी में सऊदी अरब में जॉब करने आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा हमेशा आप पहले चेक कर लें कि आप किस कंपनी में आ रहे हैं और आपका जॉब ऑक्यूपेशन क्या है, और इसके अलावा आपको जो वीज़ा मिला है उसकी क्या सूरत हाल है। जी, मैं बात कर रहा हूँ रियाद से, सऊदी अरब के शहर रियाद से। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा सुकून है, अच्छा इन्वायरमेंट है, सही है, सब चीज़ ख़ास है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले होता ये है कि जब आप आ रहे होते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आप जिस ऑक्यूपेशन के लिए अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका वीज़ा होना चाहिए मुहंदिस का। अब मुहंदिस अरबी वर्ड है, इतना आपको थोड़ा सा इसको स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा, उर्दू और अरबी बिल्कुल सेम राइटिंग होती है, राइटिंग बिल्कुल इसमें सेम होती है, इससे बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो होता ये कि अगर आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर की जॉब पे आ रहे हैं और आपका जो वीज़ा है उस पर लिखा है मुहंदिस, वैसे भी अब आप गूगल पे और चैट जीपीटी, आपको वीज़ा का जो पेपर मिला, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको गूगल करके चैट जीपीटी करके उस पर आप डाल सकते हैं, देख सकते हैं कि आप किस वीज़ा पे आ रहे हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका वीज़ा होना चाहिए मुहंदिस। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपका वीज़ा होना चाहिए मुहंदिस कहरबा। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए मुहंदिस मदनी। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो होना चाहिए मुहंदिस मैकेनिका। अच्छा, ऑक्यूपेशन को अरबी में महना कहते हैं। तो ये बात नोट कीजिएगा कि जब भी आप काम करते हैं तो महना क्या है, ऑक्यूपेशन। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो कहरबाई, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो मुहंदिस कहरबा। तो ये आप गूगल भी कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई चेक कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी में डाल सकते हैं, आप गूगल से चेक कर सकते हैं, और आप चाहें तो अरबिक कीबोर्ड गूगल से निकाल के उस पर टाइप करके भी देख सकते हैं कि आप इंजीनियर के वीज़े पे जा रहे हैं या इलेक्ट्रीशियन के। अच्छा, जो लोग होते हैं इसमें इलेक्ट्रीशियन हैं या प्लम्बर हैं, ठीक है। अब प्लम्बर हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं तो उनको फैमिली अलाउ नहीं होती। वो यहाँ जॉब करने आते हैं नॉर्मली हर साल, अच्छी कंपनियों में 1 साल बाद उनको छुट्टी मिलती है 1 महीने की, और रिटर्न टिकट मिलता है पाकिस्तान का, इंडिया का या बांग्लादेश का। लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं और आप इलेक्ट्रीशियन के वीज़े पे या किसी कहरबाई के वीज़े पे आ गए, तो प्लम्बर के वीज़े पे आप आ गए, तो फिर आपको फैमिली नहीं मिलेगी। आप 6 महीने बाद फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, आपको पता चलेगा, आप अरबी में जो आपके पास पेपर है अकामा, अकामा कहते हैं वर्क वीज़ा, वर्क परमिट। आपको जो वर्क परमिट मिलता है उसको कहते हैं अकामा। अगर उस पर लिखा हुआ है प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन, तो फिर आप फैमिली नहीं बुला सकते। तो बहुत से इंजीनियर होते हैं जो बेचारे इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर के वीज़े पे, या आमिल, आमिल कहते हैं लेबर, सिंपल लेबर, आमिल, ऐन अलिफ मीम लाम, आमिल। अगर आप आमिल के वीज़े पे आएँ तो आपको फैमिली अलाउ नहीं। हाँ, आप जॉब कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश पैसे भेज सकते हैं, और इसी तरह आप आगे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली बुलाना चाहें तो आप नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से लोग करते हैं, वीज़ा परचेज़ करके आते हैं। तो आजकल वो ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जब आप वीज़ा परचेज़ करके आते हैं तो उसमें जॉब गारंटीड नहीं होती। तो फिर सऊदीया में आके यहाँ पे आपको जॉब ढूंढना, आपको रास्ते नहीं पता होते, फिर आपको हर महीने 3,000 रियाल चाहिए, 4,000 रियाल चाहिए खाने पीने के लिए, अपने कमरे के रेंट के लिए और खाने पीने के लिए और टैक्सी मूवमेंट के लिए। आप सीवी देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ऐसा करते हैं इसमें कि आप वहीं से किसी जॉब लेकर आएँ, यहाँ सऊदी आके जॉब ना ढूंढें, तो ये ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेड है। दूसरा, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो ये कि यहाँ पे खाना पीना बहुत अच्छा है, बहुत सुकून का इन्वायरमेंट है, ठीक है। खाना पीना अच्छा है, सुकून का इन्वायरमेंट है यहाँ पे। कोई आपसे मोबाइल नहीं छीनता, देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, पीछे कोई मोबाइल छीनने नहीं आता। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि आप जब सऊदी अरब आते हैं तो मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के जो लोग होते हैं वो अपनी फैमिली से कनेक्टेड होते हैं। हमारा जो एशिया का कल्चर है, ख़ासतौर पर बरसग़ीर हिंद का, फैमिली वाले लोग हैं, घर में माँ बाप भी होते हैं, भाई बहन से भी एक अटैचमेंट होती है, और बीवी बच्चों से अटैचमेंट होती है, ज़ाहिर है माँ बाप से बहुत क्लोज़ होते हैं।
نارملی ہوتا انگریز، یورپینز، امریکنس، وہ فیملی نہیں ہوتی اتنی، زیادہ سے زیادہ گرل فرینڈ یا بیوی بچے اگر ہوں تو ماں باپ بھائی بہن سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. تو نارملی ہوتا جب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے لوگ جب یہاں آتے ہیں تو بہت زیادہ مس کرتے ہیں اپنی فیملیز کو. اچھا یہاں گاڑیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گاڑیاں دیکھیں. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ فیملی کے پاس آپ جا سکتے ہیں 1 سال بعد آپ کو چھٹی ملتی ہے اور پھر آپ جا سکتے ہیں. ایمرجنسی میں چھٹی جب ملتی، جب خدا نخواستہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں کسی کا انتقال ہو جائے، اگر آپ بتا دیں کمپنی میں کہ آپ کے پیرنٹس کا انتقال ہو، امی کا یا والدین کا، امی ابو پتا ماں جی کا انتقال ہو گیا، تو پھر وہ آپ کو چھٹی دے دیتے ہیں. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں آپ آ جاتے ہیں تو پھر یہ کہ پھر جب آپ واپس آتے پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ 10-12 مہینے سے پہلے دوسری چھٹی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. اگر آپ نے عید پہ چھٹی کر کے چلے گئے تو آپ کو بقرعید پہ چھٹی نہیں ملے گی. اگر آپ بقرعید پہ چھٹی کر کے چلے گئے تو پھر آپ کو جلدی چھٹی نہیں ملے گی. یہ سمجھنا ہوگا. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، عید الفطر ہے، عید الفطر پہ چھٹی کر لیتے ہیں. اب آپ نے عید الفطر میں چھٹیاں کر لی، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے عید منا کے آ گئے. اب بقرعید پہ آپ مس کرتے ہیں پاکستان کو، کیونکہ پاکستان میں بہت زبردست قربانی ہوتی ہے، بکرے کی، گائے کی، سڑک پہ بچے لے کے گھومتے ہیں، محلے میں ایک محفل لگتی، ماحول ہوتا ہے. تو وہ ماحول آپ کو سعودیہ میں نہیں ملتا. تو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ نے عید الفطر پہ چھٹیاں لے لی ہیں، آپ وزٹ کر کے آ گئے ہیں تو 3 مہینے بعد آپ کو چھٹی نہیں ملے گی. تو سال میں ایک دفعہ جائیں، یا تو عید الفطر پہ یا عید الاضحیٰ پہ. دوسرا ایک بات سمجھنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں، سعودی عرب میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. بے شک، ایک تو سعودی عرب میں آ کے انوائرمنٹ، مسلمانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، جو مسلمز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ حج عمرہ کر لیں. تو آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی، اگر آپ کی جاب مکہ، مدینہ، جدہ میں ہے تو آپ حج عمرہ بہت ایزیلی ہر مہینے، ہر ہفتے کا. مکہ میں تو آپ روز حرم جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں مکہ میں 3 سال رہا ہوں، تو الحمدللہ میں جب اب کنسٹرکشن کمپنی میں جاب کرتا تھا، وہاں سے کام ختم کر کے پھر میں جاتا تھا حرم نماز پڑھنے، تو بہت اچھی لائف ہوتی ہے. اچھا جن لوگوں کو جاب ملتی ہے مکہ، جدہ، مدینہ، اب ہوتا ہے جدہ صرف 100 کلومیٹر دور ہے، 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ مکہ آ سکتے ہیں ویکینڈ پہ، اور یہاں کے عمرہ، طواف، نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ بات سمجھنی ہے، جو لوگ ریاض، دمام، خبر میں رہتے ہیں ان کو اتنی جلدی چھٹی نہیں ملتی، تو وہ 3 مہینے یا 6 مہینے پہ مکہ آتے عمرہ کرنے. تو یہ مت سمجھیے کہ جو آدمی سعودی عرب آ رہا ہے ہر آدمی بہت تیزی سے یا ہر ہفتے یا ہر مہینے عمرہ کرے گا، ایسا نہیں ہے. جو لوگ مکہ، مدینہ اور جدہ میں جاب ملتی ہے صرف وہ لوگ ہیں جو ہر مہینے یا ہر ہفتے، ہر ویکنڈ پہ عمرہ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ رہتے ہیں ریاض 1200 کلومیٹر دور ہے، مطلب 1200 کلومیٹر کا مطلب ہے 12 سے 14 گھنٹے کی ڈرائیو. وہاں سے لوگ ٹیکسی پکڑتے ہیں، گاڑی میں، ایک گاڑی میں 5 بندے بیٹھتے ہیں، فی بندہ وہ 100 ریال یا 200 ریال، 250 ریال لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو مکہ اتارتے ہیں. 14 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ گاڑی میں یا بس میں بیٹھے بیٹھے پک جاتے ہیں. تو اگر آپ ریاض، خبر، دمام، دہران، نجران میں اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ ہر مہینے آ جائیں. آپ کو 3 مہینے یا 6 مہینے پہ ایک چھٹی ملے گی تو آپ آ سکتے ہیں 4-5 دن کی چھٹی لے کے عمرہ کرنے. اگر آپ مکہ میں ہیں تو عمرہ آپ ہر ہفتے کر سکتے ہیں، ڈیلی تو نہیں کر سکتے، ظاہر ہے آفس سے گھر آتا ہے آدمی تھکتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن جمعے کو اور ہفتے کو جو چھٹی ہوتی ہے آپ آرام سے عمرہ کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ جیسے میں حرم کے قریب رہتا تھا تو 4 بجے جاب ختم کر کے کمرے میں جاتا تھا، نہا دھو کے فریش ہو کے پھر حرم جا کے نماز پڑھ لی. تو مکہ میں، مدینہ میں جاب کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ حرم میں روز نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ حرم کے قریب رہتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں لیکن حرم کے قریب نہیں رہتے اور بہت دور رہتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے جو مکہ میں رہتے ہیں لیکن 6 مہینہ حرم جا کے نماز نہیں پڑھتے. یہ اپنی بھی پرسنل ایک بندے کی طلب ہوتی ہے کہ وہ ہر ہفتے یا ہر روز جانا چاہتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جو نان مسلمز ہیں ان کا ایک سیدھا سا یہ کہ انہیں ایک اچھی سیلری چاہیے، تو ان کے لیے میٹر نہیں کرتا مکہ، مدینہ، جدہ قریب ہو. اچھی جابز ہیں کنسٹرکشن میں، یہ کہ جو اب سیلری کم ہو گئی ہے کیونکہ کنسٹرکشن میں بہت سول، الیکٹریکل اور میکینیکل انجینئر اور سول، الیکٹریکل، میکینیکل ٹیکنیشین، الیکٹریشین، پلمبر بہت ہے. اس میں سعودی
سعودی تو نہیں سوری، مصری بھی ہیں اس میں، پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، اور بہت سارے نیشنز ہیں، سری لنکنز بہت ہیں. تو یہ وہ انجینئرز ہیں جو آسانی سے اویلیبل ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں. اب ہوتا یہ کہ جو پیٹرولیم انجینئر ہیں جنہوں نے آئل ریفائنری میں کام کیا ہوا ہے، اور جنہوں نے آئل فیلڈ پہ، آئل رگ پہ کام کیا ہوا ہے، گیس فیلڈ پہ کام کیا ہوا ہے، ان کو سعودیہ میں بہت اچھی سیلری ملتی ہے. اگر انجینئر تو 20,000 ریال، 18,000 ریال، 25-30,000 ریال، اور ٹیکنیشین لیول پہ بھی آئے تو 9,000 ریال، 10,000 ریال سیلری ملتی ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ آئل فیلڈ پہ کام کریں، اگر آپ صرف پیسہ کمانا آنا چاہ رہے ہیں تو آئل فیلڈ پہ کام کریں، آئل ریفائنری پہ کام کریں، گیس فیلڈ پہ، آئل رگ پہ. فیملی لائف نہیں ہوتی وہاں پہ، سب لیبر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں، اور آپ بس تیل نکال رہے ہیں، ریفائنری میں کروڈ ڈسٹیلیشن یونٹ ہے اس میں کام کر رہے ہیں. لیکن آپ اچھی لائف چاہتے ہیں فیملی والی تو مکہ، جدہ، مدینہ. ریاض میں بہت اچھی فیملی لائف ہے، دمام میں ہے، لیکن ریاض اور دمام مکہ سے 1200 اور 1400 کلومیٹر دور ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہر مہینے عمرہ کرنے آ رہے ہیں یا مکہ مدینہ جا رہے ہیں. نارملی ہوتا ہے چھٹی لینی پڑتی ہے آفس سے 5 دن، 6 دن کی، 4 دن کی. ظاہر ہے آپ کو آنے جانے میں 1 دن لگ جائے، 1 دن آنا، 1 دن جانا، 2 دن تو یہی ہوگا. تو 2 دن اور آپ چاہتے ہیں رکے مکہ میں تو 4-5 دن. تو ہوتا یہ کہ 6 مہینے میں 1 چکر لگ جاتا ہے. فیملی کا ایسا ہے کہ یہاں پہ ایکسپینسز زیادہ ہیں. اگر آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو آپ کی 15,000 ریال سیلری ہے، تو پھر آپ کہیں کہ 2 بچے آپ کے آسانی سے آپ اسکول میں پڑھا سکتے ہیں. ورنہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سعودیہ میں، قطر میں اور دبئی میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے 20-25 سال جاب کی، انہوں نے اچھا کھایا پیا، لیکن کیونکہ یہاں نیشنلٹی نہیں ملتی، یہاں کینیڈا، آسٹریلیا کی طرح نیشنلٹی نہیں ملتی، تو جب وہ 20-25-30 سال بعد جب سعودیہ سے، قطر سے، عمان سے واپس جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے نہیں ہوتے، مشکل سے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ہوتے ہیں. تو یہ ایک چیز سمجھنی ضروری ہے کہ آپ جب آ رہے ہیں کتنی سیلری پہ. اگر آپ 15-20-25 ہزار ریال پہ آ رہے ہیں، آپ اپنی فیملی بلائیے اور یہاں رکھیے. لیکن اگر آپ 5-6 ہزار ریال پہ آ رہے ہیں پھر آپ فیملی نہ بلائیں. پھر آپ ایک اور چیز کر سکتے ہیں، آپ سارا سال جاب کریں، عید پر پاکستان چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، اور جب وہاں سے واپس آئیں تو پھر اپنی فیملی کو ایک دفعہ عمرے پہ بلا لیں، ان کو مکہ میں، مدینہ میں ہوٹل میں ٹھہرائیں 15 دن، آپ بھی ان کے ساتھ 15 دن رکیں، وہاں پہ چھٹی لے لیں، آفس جائیں، پھر رات کو ہوٹل میں جوائن کر لیں آ کے فیملی کو. تو یہ بہت اچھی لائف ہے. اگر آپ 6,000 ریال 8,000 ریال کما رہے ہیں تو آپ فیملی نہیں چلا سکتے سعودیہ میں. آپ کم سے کم 15,000 ریال ماہانہ یا 20,000 ریال ماہانہ سیلری ہونی چاہیے. تو یہ نہ ہو کہ جب 10 سال بعد یا 20 سال بعد ریٹائر ہو کے یا جاب ختم ہو کے جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں صرف 1-2 لاکھ روپے ہوں. آپ چاہتے ہیں جب آپ 10 سال سعودیہ میں، دبئی میں، قطر میں جاب کریں تو آپ کے پاس جب گھر جائیں تو واپسی میں 50 لاکھ، 80 لاکھ یا 1 کروڑ روپیہ آپ کے ہاتھ میں ہو. تو اگر آپ کی سیلری 15,000 ریال ہے تو پھر 20,000 ریال مہینہ ہے تو فیملی بلائیے. 6,000 8,000 ریال ہے کوئی بات نہیں، 6 مہینے بعد فیملی کو عمرے پہ بلا لیجئے، عمرہ کریں، اچھا ٹائم گزاریں، حرم جائیں، نماز پڑھیں، البیک کھائیں، گھمائیں پھرائیں. اور بہت ساری شاپنگ مالز ہیں، بالکل دبئی کی طرح ہو گیا اب سعودیہ، شاپنگ مالز وغیرہ بہت ہیں. اور پھر یہ کہ آپ عید پہ، بقرعید پہ پاکستان چلے جائیں، انڈیا جائیں، بنگلہ دیش جائیں، وہاں جا کے اپنی فیملی سے عید انجوائے کریں. تو اپنی لائف کو صحیح سے پلان کریں، اور یہ خیال رکھیں جب 20 سال بعد، 15 سال بعد جب آپ سعودیہ سے، دبئی سے، قطر سے جب واپس جا رہے ہیں تو آپ کے پاس 50 لاکھ، 80 لاکھ، 1 کروڑ روپیہ ہے یا نہیں. آپ 20 سال بعد واپس جا رہے ہیں، آپ کا پاکستان میں، انڈیا میں مکان نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوا 20 سال ایک غیر ملک پہ رہنے کا، فیملی سے دور رہنے کا. یہ سوچئے گا.